استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین، اللہ رب العزت اپنے کلام مجید میں ارشاد فرما رہا ہے. حامیم السجدہ میں ارشاد ہے، 24واں پارہ ہے، بے شک جو لوگ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے کہے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہیں، تو ان پر فرشتوں کا پیہم نزول ہوتا ہے اور انہیں اس بات کی خوشخبری اور بشارت دی جاتی ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان و یقین رکھنے والوں اور اپنی عملی زندگی میں استقامت کا پیکر بن کر دنیا والوں کے لیے عظیم نمونہ عمل دینے والوں، تمہیں زندگی کے کسی مرحلے میں بھی خوف سے دوچار ہونا نہیں ہے اور رنجیدہ ہونا بھی نہیں ہے، اور خوشخبریاں ہیں تمہارے لیے جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں. سبحان اللہ. اور جو تم چاہتے ہو تمہیں ضرور عطا کر دیا جائے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو تم طلب کرتے ہو وہ بھی دیا جائے گا، جو تم چاہتے ہو وہ بھی عطا کیا جائے گا. نُزُولًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، خوب بخشش کرنے والے، بے انتہا رحمت کرنے والے پروردگار کی طرف سے یہ ضیافت ہے، یہ مہمانی ہے. تو رب کریم نے اعمال صالحہ کی زندگی بسر کرتے ہوئے زندگی کے مختلف ملاحم میں صبر و استقامت پر پیکر بنے ہوئے لوگوں کے لیے بشارت دے دیا کہ اللہ پاک ان کے لیے فرشتوں کو ان کی سنگت و معیت کے طور پر رکھ دیتا ہے، اور فرماتا ہے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کے لیے فرشتوں کو حفاظت پر معمول فرما دیتا ہے. سامنے بھی ہوتے ہیں، ان کے دائیں بائیں ہوتے ہیں، پیچھے ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے ان کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. تو عمل صالح کی زندگی بسر کرنے والوں کے لیے آخرت کے انعامات تو ہے کہ جنت اللہ عطا کرے گا، مگر دنیاوی زندگی میں بھی پروردگار فرشتوں کو ان کی رفاقت و معیت کے لیے حفاظت پر معمور فرما دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین آئیے چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں، اپنے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون لائن پر ہے اور کیا جاننا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. ہیلو. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تھوڑا سا کلیئر اور لاؤڈ فرمائیے گا. ہاں محمد صابر بول رہا ہوں جی ہاپوڑ سے. جی صابر صاحب بتائیے کیا سوال ہے. ہاں جی میرا سوال ہے کہ ہمیں کون سا عمل کرنا چاہیے جنت میں اچھے سے اچھا مقام اور دنیا کے لیے بھی اچھا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو جاپان میں بھی زلزلہ آیا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں مولانا صاحب کہ اس طرح سے دوبارہ نہ ہو. اچھا جاپان کے زلزلے کے لیے. ہاں جی ٹھیک ہے صاحب انشاءاللہ بات کرتے ہیں. دیگر کالر بھی لائن پر ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم کون کہاں سے؟ عزیز احمد ممبئی سے. جی عزیز صاحب بتائیے سوال. مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرے دو سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ ہمیں ایسا کون سا عمل کرنا چاہیے جس سے ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے کہ جب جمعۃ المبارک کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت آئی ہے تو جو سورہ کہف جمعہ کی نماز سے پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں کیا صرف نماز کے بعد ہی ادا کرنا فرض ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. تو یہ سوال تھا کہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، ذرا اس کے بارے میں مفتی صاحب تفصیل سے بتائیں. ٹھیک ہے صاحب. تو مفتی صاحب سے دعا میں یاد رکھنے کی گزارش ہے. جی بہت شکریہ. چلیے السلام علیکم. آپ نے جوائن کیا ممبئی سے. پچھلے جمعہ 3 سوالات ہمارے رہ گئے تھے. ایک بھائی کلیم صاحب نے ممبئی سے سوال کیا تھا کہ ایسا کون سا عمل ہے جس کے کرنے سے اللہ پر یقین اور مضبوط ہو جائے، اور بھائی نے درخواست کی تھی کہ 2 آیتیں کوٹ کی تھی، اس کا ترجمہ اور تفسیر بتانے کے لیے کہا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اس کے متعلق انہوں نے پوچھا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ زلزال کی آخری آیات ہے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دیا کہ جو بھی نیک اعمال کرے گا خواہ ذرے کے برابر ہی کیوں نہ ہو،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس عمل کا صلہ اس کو عطا کرے گا اور وہ اپنی آنکھوں سے اس کے پھل کو دیکھے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ایک ذرے برابر بھی کوئی عمل کرے گا خیراً کسی بھی بھلائی کے سلسلے میں، یرہ تو وہ اپنے آنکھوں سے اس کو دیکھ لے گا، یعنی اس کو دیکھ لے گا کا مطلب اس کے اجر و ثواب کو پا لے گا، وہ رتی برابر بھی کیا ہوا نیک عمل اس کا رائے گا نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے سرزنش بھی ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، بہت زیادہ شرانگیزی بھی نہیں کیا، چھوٹی سی ایک ذرے کے مانند بھی اگر کسی نے شرانگیزی کی، برائی کی، بدی کی، یرہ تو وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا اس برائی کا کیا انجام ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں تبشیر اور تنذیر دونوں کو جمع کیا، خوشخبری کا پہلو بھی رکھا اور خوف دلانے والے مضمون کو بھی بیان فرما دیا۔ اچھے عمل کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ اپنے عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ اس کا پھل ان کو بروز محشر عطا فرمائے گا۔ اس طرح سے ان کی امیدیں وابستہ رہنے کے لیے یہ پیغام دے دیا، اور ادھر بدی کرنے والوں کو تنبیہ کر دیا، سرزنش کی، ڈانٹ ڈپٹ کی، زجر و توبیخ کی کہ تم برے عمل کر کے مطمئن مت بیٹھو، تمہیں بھی اس کا انجام بھگتنا پڑے گا، تمہیں اپنے کیفر کردار کو پہنچنا پڑے گا، تو لہٰذا خوف کرتے ہوئے آخرت کے تصور کو جاگزی کرتے ہوئے اپنے اعمال کو پاکیزہ بنانے کی فکر کرو، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مکمل تگ و دو کرتے رہو۔ اب رہا اللہ پاک پر یقین پیدا ہو، اس کے لیے کون سے اعمال ایسے ہوں گے جس کی وجہ سے یقین اللہ پر پیدا ہوتا ہے؟ تو پہلی بات تو یاد رکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین کا نام ہی ایمان ہے۔ ادنا درجے کا بھی شک شبہ اگر پیدا ہو جاتا ہے تو ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ایمان اصل نام ہے یقین کا۔ ایمان کا مطلب یہ کہ دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضاء و قدر پر یقین رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا، اللہ ہی معبود برحق ہے، وحدہ لا شریک ہے، ذات و صفات میں اس کے افعال میں کوئی اس کا شریک و سہیم اور حصہ دار نہیں ہے۔ تو یقین کامل جو ہوتا ہے وہ اللہ پاک کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اب رہا یہ کہ اب حالات کے تناظر میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت اگر انسان پر آتی ہے تو اس وقت انسان تھوڑا سا مایوس ہو جاتا ہے، تو اس کیفیت کی وجہ سے کیا وہ ایمان سے نکلتا ہے؟ ایمان سے تو نکلتا نہیں، دل میں یقین تو ہوتا ہے۔ ایک تو یقین کا وجود ہے، ایک یقین کا ظہور ہے۔ وجود تو ہر بندے مومن کے دل میں ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ وجود میں ذرا بھی فرق ہو گیا تو پھر وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ اب رہا اس کا ظہور، یعنی اعمال جب اس سے صادر ہوتے ہیں یا مختلف حوادث سے وہ دوچار ہوتا ہے، مصائب میں مبتلا ہوتا ہے، زندگی کے کٹھن مرحلوں سے جب وہ گزرتا ہے، اس وقت کبھی کبھی وہ ایک دم مایوسیت کے عالم سے گزرتا ہے، ایک دم قنوطیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو کیا اس وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب میں مبتلا ہو جائے گا؟ تو فرمایا گیا کہ ایسے وقت میں بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہونا چاہیے، اور یہ مضمون کو یاد رکھنا چاہیے، لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمیں جو بھی مصیبت پہنچے گی وہ اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہمیں کوئی مبتلا کر سکے، بس اللہ نے جو مقدر میں ہمارے لکھ دیا وہ پہنچ کر رہے گی۔ ایسے موقع پر رسول کریم علیہ السلام کی اس حدیث کو یاد رکھنا چاہیے، صحیح بخاری میں حدیث شریف ہے کہ لو کی بات مت کرو، اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عمل الشیطان، کیونکہ یہ لو کا جو کلمہ ہے شیطان کے عمل کو کھول دیتا ہے۔ تو اگر مگر کی جو انداز کی گفتگو ہم کرتے ہیں اس سے بالکل بالاتر ہو جانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضاء و قدر پر یقین رکھنا چاہیے۔ اس کے لیے رسول کریم علیہ السلام نے ایک دعا سکھائی ہے، اس کا ایک حصہ ہے کہ وَرِضًا بِمَا قَسَمْتَ لِي، اے پروردگار اللہم انی اسألک رضاً بما قسمت لی، مولا جو بھی میرے مقسوم میں تو نے لکھ دیا ہے اس پر راضی رہنے والا تو مجھ کو بنا دے، رضاً بما قسمت لی یا ارحم الراحمین۔ اس طرح کی دعا کرنے سے اور مزید اللہ پاک کی ذات پر یقین کا انشاءاللہ کمال و تمام نصیب ہوتا جائے گا انشاءاللہ۔ کالر لائن پر ہیں، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون، کہاں سے؟ جی میں شاہد الہ آبادی بول رہا ہوں۔ شاہد الہ آبادی صاحب، جی بتائیے صاحب۔ جی مظہر بھائی کو پہلے آپ کو بہت بہت سلام، اور مفتی صاحب کو، آپ کی پوری ٹیم کو بہت بہت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی واجان۔ ہاں جی، میرا سوال یہ تھا کہ اس پرآسوب دور میں اس وقت جب 90 روپے کلو دال بک رہی ہے اور 60 روپے کلو پیاز بک رہی ہے، جی انسان اپنی تمام ان سب لوازمات سے بچ کر کے اپنے آپ کو عملی جامہ کس طرح سے پہنائے؟ جی جی، اور کون سا عمل جو آسان اس دور میں کر سکتا ہے وہ کرے؟ جی انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ بے حد شکریہ، آپ نے الہ آباد سے ہمیں جوائن کیا۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہیں، السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی محترم کون، کہاں سے؟
حضرت میں طارق احمد سری نگر سے بول رہا ہوں، طارق احمد خان. جی بتائیے طارق صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ جناب علی ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے، خاص کر مفتی صاحب تو اس پروگرام میں 4 چاند لگا رہے ہیں. اللہ کا تو احسان. جی ہم نے پوچھنا تھا اگر انسان کے اعمال بہت اچھے ہوں جی لیکن اگر عقیدے میں کہیں فرق ہو، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی گستاخی کرتا ہو یا ان کی شان میں کوئی تھوڑی بہت گستاخی کرتا ہو، لیکن اعمال اگر بہت اچھے بھی کرتا ہو تو کیا اس کے اعمال اس کو فائدہ پہنچائیں گے؟ اس بارے میں ذرا وضاحت کیجیے گا. انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا سری نگر سے. دیگر کالر بھی لائن پر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ظفر بول رہا ہوں سانتا کروز بمبئی سے. جی ظفر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آپ جیسے کہ آپ کا عنوان یہ ہے کہ زندگی بنتی ہے عمل کی وجہ سے. جی نیک عمل کریے تو اس کی زندگی اس دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. جی جی مگر ہم یہ دیکھتے ہیں عام طور پر کہ جتنے لوگ نیک عمل کر رہے ہیں وہ اس وقت دنیا میں پریشان حال ہے. یقیناً ان کی زندگی آخرت میں اچھی ہوگی اور ان کو جنت ملے گی، لیکن دنیا میں وہ پریشان حال ہے. اور وہ لوگ جو اللہ سے کھلا بغاوت کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کی نہیں مانتے ہیں، کفران نعمت کرتے ہیں، وہ عیش کرتے پھر رہے ہیں. جی تو اس کے بارے میں آپ کیا خیال؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ مجھے اس کے بارے میں بتائیے ذرا. آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں کیا. اور اس کے بعد جو اس وقت جو سونامی جی انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا سانتا کروز ممبئی سے. سوالات یقیناً ہیں اور دیگر سوالات جو رہ گئے تھے انشاءاللہ اس سوال کے جواب انشاءاللہ اور 2 سوال جو پچھلے جمعہ رہ گئے تھے اور ان سوالات کے جوابات بھی آپ کو دیے جائیں گے. آئیے چلتے ہیں مختصر سے وقفے کی جانب اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ اور ہم پھر ساتھ ہوں گے. ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام آپ اور ہم میں، اور آج کا ہمارا عنوان ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے کچھ سوالات ہمارے ساتھ تھے، کالر لائن پر موجود ہیں، شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام محترم. اسلم فاروقی سیکر سے. جی اسلم بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ. جی بتائیے. جی بتائیے سوال بتائیے گا. مفتی صاحب کو اور آپ کی ٹیم کو سلام، پورے مسلمانوں کو. اور سوال یہ ہے جی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے جی تو وہ ان لوگوں کا وہ کون سا عمل تھا کہ ان کو جنتی بنا دیا گیا؟ 10 صحابہ اکرام کو بھی دنیا کے اندر اس کی وضاحت فرمائیں. انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. دیگر کالر بھی لائن پر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام محترم. جی سر میں کشمیر سے بول رہا ہوں. جی سر میرا یہ سوال ہے کہ اگر انسان جتنی بھی عبادت کرے پھر وہ گستاخی رسول کرے جی اس کا کیا حشر ہوگا؟ انشاءاللہ بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا کشمیر سے. مولانا پچھلے جمعہ کو جو سوال آیا تھا سمیرہ صاحبہ نے سوال کیا تھا کہ خطا تعلق کرنے والوں کے ساتھ ہم کیسے رہیں اور نماز کو دوسرے درجے کی اہمیت دیتے ہیں لوگ. قطع تعلق کرنے والوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، کہ جس نے تم سے قطع تعلق کر لیا ہے تم اس کے ساتھ تعلق کو جوڑنے والا رویہ اختیار کرو، تعلقات کو نبھانے کی کوشش کرو. ہاں البتہ کسی کے ساتھ قطع تعلقی کی وجہ سے اگر ہم تعلق کو جوڑنے کی فکر کرتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے مزید شرانگیزیوں میں وہ اور آگے بڑھتا ہے تو ایسی صورت میں آپ اس سے بالکل محتاط رہ سکتے ہیں. لیکن یہ کہ کسی طرح سے بھی اپنے قول سے اپنے عمل سے اس کو نقصان پہنچانے کی فکر نہ کریں، انتقام اور بدلہ لینے کی فکر نہ کریں. اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کی ہدایت اور توفیق کے لیے دعا کریں، معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں. وَعَفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جس نے تم پر ظلم کیا ان کو درگزر کر دو، جس نے تمہارے ساتھ بدسلوکی کی وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اس کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو. یہ حضور اکرم علیہ السلام کی تعلیم ہے. اب رہا نماز کا مسئلہ. نماز کو اہمیت دینا چاہیے کیونکہ نماز اسلام کا وہ اہم ترین فریضہ ہے کہ جس کو رب کائنات نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو عرش پر بلا کر اپنے خاص فضل و کرم سے اپنی رویت سے مشرف فرما کر یہ امت کے حوالے سے یہ فریضہ عطا کیا ہے. تو الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کے لیے معراج ہے. اور رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدن فقد بریت منہ ذمت اللہ، جو عمدن کسی ایک نماز فرض کو بھی ترک کر دیتا ہے تو اللہ پاک کے
ذمہ امان سے وہ بالکل بری ہو جاتا ہے، اللہ کا ذمہ اس سے بری ہوتا ہے. یعنی مطلب محدثین کرام اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو امن سے اس کو رکھنے کا وعدہ فرمایا ہے وہ اس کو اس سے بالکل محروم فرما دیتا ہے، اور آخرت میں بڑی رسوائی ہوگی. قرآن کہتا ہے ان کے لیے ویل ہے، ایسی ویل ہے کہ دوزخ میں جن کو ڈالا جائے گا ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، جہنم میں کس چیز نے تمہیں پہنچایا ہے؟ تو وہ خود کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں نہ تھے. تو نماز کا ترک کرنا جہنم میں جانے کا سبب ہے اور محشر میں رسوائی کا باعث ہے، اور نماز کی ادائیگی سے جہاں اللہ کا بے انتہا فضل و کرم آخرت میں ملتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی زندگی میں آسودگی آتی ہے. جی ایم خان صاحب نے حیدرآباد سے سوال کیا تھا کہ اجداد کا عمل اچھا تھا لیکن ان کی نسلیں رزق کے لیے تڑپ رہی ہیں آج. دیکھیے بات جہاں تک رزق کے سلسلے میں تنگی کی ہے یا کوئی رزق کے سلسلے میں پریشان ہے تو اس سلسلے میں بنیادی قاعدہ یاد رکھ لینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے کلام مجید میں فرمائے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اللہ پاک تمام انسانوں کے لیے، تمام اس کے بندوں کے لیے رزق کو ایک دم کشادہ کر دیتا ہوتا تو روئے زمین پر بغاوت پر سب لوگ اتر آتے. اللہ پاک فرما رہا ہے اگر رزق کو وافر مقدار میں ہر ایک کے لیے اللہ رکھ دیتا لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ تو بغاوت کرتے تھے زمین میں. وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ. اللہ خوب جانتا ہے کس کو کتنی روزی عطا کرنی ہے، اس کے لحاظ سے اللہ پاک عطا کرتا ہے. لیکن اتنی بات تو طے ہے بھوکا اٹھاتا ہے پروردگار، بھوکا سلاتا نہیں ہے. کسی نہ کسی اعتبار سے رزق تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچاتا ہے، مگر ایک بات ہے کہ بندے کو اسباب رزق اختیار کرنا چاہیے، مگر مسبب الاسباب پر کامل اعتماد اور بھروسہ کرنا چاہیے. جہاں پر توکل علی اللہ کی کیفیت ہمارے اندر سے کم ہوتی جا رہی ہے، ہم دنیاوی اعتبار سے مصائب کا شکار ہے، تنگی رزق سے دوچار ہے. جی صابر صاحب نے سوال کیا ہے اور عزیز احمد صاحب نے سوال کیا ہے کون سا عمل ہے دنیا اور آخرت میں اچھا مقام دلاتا ہے اور کون سا عمل ہے جو جنت میں اچھا مقام دلاتا ہے؟ جہاں تک معاملہ ہے دیکھیے کوئی ایک عمل ایسا کر لیں گے جس کی وجہ سے آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. احادیث کریمہ کے مجموعے کا اگر آپ مطالعہ کریں، قرآن کریم کی آیات بینات کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو ایک دو عمل کی بات نہیں ملتی ہے، بلکہ جو شریعت میں اعمال مقرر کر دیے ہیں اس میں اس کی درجہ بندیاں ہے، فرائض ہے، واجبات ہے، سنن ہے، مستحبات ہے، آداب ہے. انسان فرض میں سے کسی فرض کو بھی ترک کرے گا تو اللہ پاک اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا الا یہ کہ وہ اپنے فضل سے اس کو معاف کرے. عام قاعدہ یہ ہے ترک فرض کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا، ترک واجب کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. بسا اوقات سنتوں کا ترک بھی اس کے لیے بڑی محرومی کا باعث بن سکتا ہے. اس میں کبھی کوتاہی اور غفلت نہیں کرنا چاہیے. اب رہا اللہ پاک کے فضل کی بات تو فضل کے لیے اللہ نے تو فرمایا شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو وہ چاہے معاف فرما دے. یہ تو اس کی مشیت کے حوالے ہے، مگر احکام ہمیں جو دیے گئے ہر عمل کو یوں سمجھ کر کرو کہ یہ عمل داخل جنت کرنے والا ہے. چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی نیکیوں سے متعلق جو ہے یہ سمجھ کر کرنا کہ یہ جنت میں داخلے کا سبب بنے گا، اور ہر چھوٹی سے چھوٹی بری بات کو بھی اس لیے ترک کرنا کہ ہو سکتا ہے یہی جہنم میں جانے کا باعث نہ بن جائے. اس طرح سے جملہ اعمال صالحہ کا اہتمام کرنا چاہیے، زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، اعضاء و جوارح کی حفاظت کرنی چاہیے، خدا کے اور رسول خدا کے اور بندوں کے جو حقوق مقرر کیے گئے ہیں اس کو مکمل طور پر ادا کرنا چاہیے، تبھی جنت میں داخلہ بھی ہوگا اور اعلیٰ مقام بھی اللہ پاک مرحمت فرمائے گا. سورہ کہف کس وقت پڑھیں جمعہ کو؟ سورہ کہف کی فضیلت کے باب میں جمعہ کے دن کا تذکرہ آتا ہے، تو اب جہاں پر تعین وقت کا نہیں ہے، حسب سہولت انسان پڑھ لے سکتا ہے. جمعہ سے پیشتر پڑھیں تو بھی جائز ہے، جمعہ کے بعد پڑھیں تو بھی جائز ہے. جمعہ کی نماز کے بعد پڑھنے کی وجہ سے کوئی فضیلت میں کمی انشاءاللہ نہیں ہوگی. بہتر یہی ہے کہ جمعہ کی فرض نماز سے پہلے ہی ادا کر لینے کا اہتمام کر لیں، تو یہ بہتر ہے. کسی وجہ سے اگر پہلے نہ پڑھ سکتے ہوں تو بعد میں بھی تلاوت کر لیں تو انشاءاللہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کے سلسلے میں جو فضیلت وارد ہوئی ہے اس کے حقدار بن جائیں گے. بہت شکریہ. کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم کون؟ تمام ناظرین کو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم کون کہاں سے؟ میں سید امیر حمزہ کلکتہ سے بول رہا ہوں. جی بتائیے سوال. کچھ عالم کا یہ کہنا ہے جی کہ مسلمان ہونے سے جنت میں چلا جائے گا، تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی انشاءاللہ بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. دیگر کالر بھی لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. جی السلام علیکم صاحب. جی السلام. ہاں صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جنت کو پانے کے لیے آج کے معاشرے کے حساب سے ماں باپ کی خدمت نہیں ہو رہی صاحب، تو اس موضوع پہ میں مولانا صاحب سے کچھ مفید مشورہ چاہوں گا صاحب. انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانیے گا. ناظرین آپ جڑے رہیے ہمارے ساتھ، ہم جڑے ہیں آپ کے ساتھ. ملاقات کرتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد.
नाज़रीन, वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मक़दम है प्रोग्राम आप और हम में, और आज का हमारा मौजू चल रहा है अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। इस मौजू पर हम बात कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले कुछ सवालात बाकी रह गए थे, देखते हैं कोई कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम, कौन कहाँ से? जी मैं मोहम्मद फिरोज रजी बोल रहा हूँ, सिल्लीगुड़ी बंगाल से। जी मोहतरम, बताइए, सवाल बताइएगा। मेरा सवाल है कि जब मरने के बाद कब्र में आका तशरीफ लाएंगे जी, तो मैं उनको कैसे पहचान पाऊंगा? उनको तो मैं देखा नहीं हूँ जी, तो कौन सा अमल करूँ जो मैं उनको पहचान पाऊँ? इंशाअल्लाह बताते हैं आपको। बहुत शुक्रिया आपने सिलीगुड़ी से हमें ज्वाइन किया। इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब जानिएगा। इलाहाबाद से भाई साहब ने सवाल किया था, शाहिद साहब ने, महंगाई के इस दौर में हर चीज़ की कसमोपुरसी है और अच्छे अमाल इंसान करे तो कैसा करे, कहीं ना कहीं इस तरह की लफ्ज़िशें हो जाती है। दोनों का बाहम कोई ताल्लुक़ नहीं है। दुनियावी एतबार से महंगाई कितनी ही क्यों ना ज़ायद हो, लेकिन अमल सालेह तो हमें करना है। महंगाई की वजह से या एक अशिया का निर्ख बढ़ जाने की वजह से कोई झूठ खसूट की इजाज़त तो नहीं मिल सकती। इस्लाम एक दीन हक़ व सदाक़त है। चाहे कैसी भी सूरत हाल से इंसान क्यों न दो चार हो, वो हमेशा सदाक़त का पैकर बनकर रहे। और यकीनन जो लोग अपने मामलात को पाकीज़ा रखते हैं, दुनियावी एतबार से अल्लाह पाक उनकी गैबी मदद फरमाता है। ख़ुद हज़रत गौसे आदम पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह उनका मशहूर और मारूफ वाक़िया है कि जब आपके साथ जो काफ़िला था, सबको लूटने के लिए रहज़न जब पहुँच गए, आपने वाज़ेह तौर पे फरमा दिया कि मेरे बगल में मेरे पास पैसे हैं। उन्होंने पूछा कहाँ हैं? तो कहा बगल में है। कहा भाई ये तो हमसे सरमाया छुपाया जाता है। तो आपने एक ही जवाब दिया कि मेरी अम्मी जान ने मुझे सदाकत की तालीम दी है और मैं अपनी वालिदा से किए हुए अहद को छोड़ नहीं सकता। तो ऐसे वक्त में उसकी बरकत का क्या ज़ुहूर? बरकत का ये ज़ुहूर होता है कि काफ़िले वालों के दिल पर एक अजीब कैफियत तारीफ़। इसने कहा कि भाई आप अपनी वालिदा से किए हुए अहद का इतना लिहाज रखते हैं, मैं अपने परवरदिगार से किए हुए अहद का कोई लिहाज नहीं रखता हूँ। उसने उसी वक्त तौबा की, सारे काफ़िले वालों का माल लौटा दिया, जिसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें औलिया किराम के ज़ुमरे में शामिल फरमाया। तो भाई दुनियावी ज़िंदगी में कैसे भी हालात क्यों ना है, हमें तो अपने पाकीज़ा उसूल पर जो इस्लाम ने दिया है उसके मुताबिक चलते हुए ही अल्लाह को, उसके रसूल को राज़ी करना है। श्रीनगर से तारिक अहमद साहब ने और कश्मीर से एक साहब ने सवाल किया है कि गुस्ताख़ रसूल का क्या अंजाम होगा? अमल अच्छा हो लेकिन अक़ीदे में अगर फ़र्क हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से बुग़्ज़ रखता हो या और कुछ ख्याल करता हो, तो ऐसे शख्स के लिए क्या वईदें हैं? देखिए, सबसे पहले अमल की वजह से जो कामयाबी का तसव्वुर है वो अक़ीदे और ईमान के बाद ही है। ईमान और अक़ीदे में अदना भी फ़र्क आ जाए, अमल कितना भी हसीन क्यों ना कर ले, उससे कोई अल्लाह के पास सुरखरुई मिलने वाली नहीं है। सूरह हुजरात में अल्लाह ने वाज़ेह तौर पे फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्यि वला तजहरू लहू बिलक़ौल। क्या ईमान वालों, नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में ऊँची आवाज़ से बात मत करो, चिल्लाकर जैसे आम तौर पे एक दूसरे से मुखातबत करते हो इस अंदाज से मत करो। अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारे सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। तो अदना दर्जे की बारगाह रिसलत माब में गुस्ताखी या किसी किस्म की कोई बेअदबी सारे आमाल को भस्म करके रख देती है और ईमान की मताबी गारत हो जाती है। ये बिल्कुल वाज़ेह हकीकत है। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के बगैर कोई अमल का एतबार नहीं है। हदीस मुबारक है बुखारी में, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तुम में से कोई भी उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मेरी मोहब्बत उसके पास, उसकी जान से, उसके माँ बाप से, उसके औलाद से और सारे जहां से ज़्यादा बढ़कर न हो। तो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत लाज़िम व ज़रूरी है, शर्त ईमान है। और फिर उसमें अदना दर्जे का फ़र्क आ जाए या कोई गुस्ताखी या बेदबी कर जाए तो अमल कितने ही अच्छा क्यों ना करे। कुरान में अल्लाह फरमाता है, आमिलतुन नासिबा, अमल करने वाले और अमल करके ख़ुद को थका देने वाले, तस्ला नारन हामिया, दहकती हुई आग में जाने वाले। तो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान में बेदबी और गुस्ताखी करने के बाद कितना ही अच्छा अमल क्यों ना कर ले, उसका कोई एतबार नहीं है, तावक्त दे के उस गुस्ताखी से तौबा करके रुजू इल्लाह ना करें। जी मुफ्ती साहब, ज़फ़र साहब ने मुंबई से सवाल किया है कि अच्छे आमाल करने वाले आज देखे जाते हैं परेशान हाल है और बुरे आमाल करने वाले या बद अक़ीदा लोग जो हैं वो खुश खुर्रम है, खुशहाल है ज़माने में, तो इसकी क्या वजह है, इस पर क्या ख्याल है? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में अपने ईमान वाले बंदों से ये वाज़ेह फरमा दिया, अलिफ लाम मीम अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, कि क्या ईमान वाले ये ख्याल कर बैठे हैं कि हम ईमान वाले हैं कहने पर उन्हें छोड़ दिया जाएगा और उन्हें आजमाया नहीं जाएगा, सब मुसीबतों से उन्हें गुजारा नहीं जाएगा? क्या वो ये ख्याल करते हैं? ये ख्याल करते हैं तो वो अपने ख्याल की इस्लाह कर ले। अम हसीबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल अर्रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्ना नस्रल्लाहि क़रीब। फरमाया, क्या तुम ये समझते हो कि तुम यूं ही दाखिले जन्नत हो जाओगे?
جنت میں چلے جاؤ گے. پہلے والوں کی مثال تم پر صادق نہیں آئے گی جن کو بھی تکلیف پہنچی تھی, فاقہ کشی میں مبتلا ہوئے تھے, مصیبتوں سے دوچار کیے گئے تھے, ان کے یہاں تک کہ زلزلوں سے دوچار ہوئے, حتیٰ کہ رسول وقت نے کہا اور ایمان والوں نے کہا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ فرماتا ہے الا آگاہ رہو ان نصر اللہ قریب, بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے, دنیاوی اعتبار سے ہمیشہ انسان خوش و خرم ہی رہے ایسا نہیں ہوگا, مصائب سے گزرنا پڑے گا. نبیوں کے سردار حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت کے بعد 13 سال گزارے. ظاہر ہے کہ دشمنوں کی طرف سے اظہار آسانیاں تھی, صحابہ کرام کے لیے عرصہ حیات تنگ تھا, لیکن کیا اس کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا بھی اغیار عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے اور ہم یہ کیا ہے؟ یہی سوال فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام سے کیا تھا جس وقت آپ نے اس حالت میں پایا کہ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے. جب بیدار ہوئے تو جسم پاک پر چٹائی کے نشان نظر آئے. عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ قیصر و کسریٰ آج عالیشان محلوں میں بسیرا کر رہے ہیں, نبیوں کے سردار اتنی سادگی کی زندگی بسر کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اما ترضا یا عمر ان تکون لہم فی الدنیا ولنا فی الاخرہ, عمر کہ یہ بات تمہارے لیے باعث خوشی نہیں ہے, یہ چیزیں ان کے لیے دنیا میں ہیں اور ساری نعمتیں آخرت میں ہمارے لیے ہیں, ہمارے ماننے والوں کے لیے. اس طرح سے تسلی دی نبی پاک علیہ السلام نے. کبھی بھی زندگی کے بارے میں مسلمان اپنے طور پہ یہ نہ سمجھے کہ میں پریشان ہوں, بھائی کچھ بھی ہو دنیا کو آپ یہ جواب دینا چاہیے اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون. اے دنیا والو, اے مال والو, اے زر والو, اے اقتدار والو, اے بہت کچھ اپنے پاس سرمایہ رکھنے والو, تم مال سے ہمیں مدد کرنا چاہتے ہو. ہم غریب صحیح, جھوپڑی میں رہنے والے صحیح, فٹ پاتھ پہ رہنے والے صحیح, لیکن اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت دی ہے, اللہ نے ہمیں اپنا عرفان عطا کیا ہے. یہ دولت تمہارے پاس کی ہر نعمت سے ہمارے حق میں بہتر ہے. تم اپنے تحفوں سے خوش ہو جاؤ, تم اپنی دولت پر ناز کرو, اللہ کی نعمت پر ہم شکر کرتے ہیں. یقین اللہ نے ہمارے سینوں میں اپنا ایمان کا نور عطا کیا, معرفت کا نور عطا کیا, اپنے نبی کریم علیہ السلام سے وابستگی کی سعادت بخشی ہے. تو یہ ہونا چاہیے ہمارے اندر جذبہ. سبحان اللہ. ناظرین کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام محترم. کون جی ہم اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں؟ جی پوچھیے گا. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی, بولو کون ہے؟ جی ہم اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں؟ ہاں پوچھ سکتے ہیں, بتائیے. جی سر, ایسا کون سا عمل ہے جسے آپ بچ سکتے ہیں, قبر کے عذاب سے بچ سکتے ہیں اور ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں؟ انشاءاللہ قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے انشاءاللہ بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اس سوال کا جواب ہو گیا ہے. دیگر سوال یہ ہے کہ مولانا امیر حمزہ صاحب نے کلکتہ سے سوال کیا ہے کہ مسلمان ہونے پر جنت حق ہے تو پھر عمل کی ضرورت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا تھا ففیم العمل یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تقدیر برحق ہے, جو جنت میں جانے والا ہے بہرحال جنت میں جائے گا, جو دوزخ میں جانے والا ہے بہرحال دوزخ میں جائے گا, پھر عمل کیوں کریں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اعملوا فکل میسر لما خلق لہ, عمل کیے جاؤ, عمل کیے جاؤ. اللہ نے جس کو جس کام کے لیے پیدا فرما دیا ہے اس کے لیے وہ چیز کو آسان بھی فرما دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ایمان کی وجہ سے جنت عطا کرے گا, یہ برحق ہے. لیکن کیا مطلب؟ اس کے ساتھ اس کو یوں سمجھایا نبی کریم علیہ السلام نے, دیکھو کہ جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے, تو کلمہ پڑھ لو جنت میں جاؤ گے. تو پھر فرمایا دیکھو کوئی ایسی کنجی, اس کو جو ہے بخاری شریف میں انہوں نے ترجمۃ الباب میں تعلیقاً ایک روایت ذکر کی ہے اور سمجھایا اس طرح سے ہے کہ بھئی کوئی ایسی چابی بھی ہوتی ہے کیا جس کے اندر دندانے نہ ہو؟ تو کہا کہ نہیں, چابی میں دندانے ہوتے ہیں. تو فرمایا یہ لا الہ الا اللہ چابی ہے, اس کے دندانے کیا ہے؟ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج اور احکام اسلام ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ چابی سے دروازہ جنت کا کھلے گا, قفل کھلے گا اور جنت میں داخل ہوں گے. تو کلمے کی بنیاد پر جنت ملتی ہے, بے شک برحق ہے, لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ شرائط بھی رکھ دیے گئے ہیں کہ اعمال صالحہ ہونا چاہیے, اسی پروردگار عالم کے, اس کے رسول کریم علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے ہیں. ہاں البتہ کوئی آدمی صرف کلمہ پڑھ کے گزر جائے اور کوئی اچھا عمل نہ کرے تو جہنم میں جائے گا, اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد بالآخر جنت میں آئے گا, بخشا جائے گا. غیر کے مقابل میں اس میں اتنا فرق ہے کہ کلمے کی بنیاد پر بالآخر بخشا جائے گا اور عمل صالح کرے گا تو اول وہلے میں جنت میں جائے گا, اولین میں جانے والوں میں ہوگا, سابقین میں ہوگا, متقدمین میں ہوگا. جی عام طور پر یہ رجحان نئی نسل میں پایا جا رہا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کو ترک کر دے رہے ہیں, اور کیا یہ جنت کے حقدار ہو سکیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اتنا تاکیدی امر صادر فرمایا تھا. ایک مرتبہ ایک صحابی حاضر ہو کر عرض کیے کہ میں جہاد میں جانے کے لیے آیا ہوں اور اتنا
انہوں نے والیہان انداز میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے والدین مجھے روکے، مگر میں نے پرواہ نہیں کی، ان کو روتا ہوا چھوڑ دیا اور آ گیا۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے جہاد جیسے عظیم ترین اجر و ثواب سے مالا مال ہونے کے مواقع پر کیا فرمایا؟ فرمایا ارجع الیہما فاضحکہما کما ابکیتہما، کہ جاؤ اپنے ماں باپ کو راضی کر دو جیسا ان کو رلا کر آئے تھے ان کو خوش کر دو۔ اور ایک روایت نے فرمایا ففیہما فجاہد، تمہارا جہاد تلواروں کے سائے میں نہیں ہے، ماں باپ کے زیر سایہ رہ کر خدمت کر لو، یہی تمہارے لیے جہاد ہے فرمایا۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے والد تمہارے لیے جنت بھی ہے اور تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ جنت کس طرح سے؟ ان کی خدمت کرو ماں باپ کی تو جنت میں جاؤ گے، اگر ان کی اطاعت نہیں کرو گے تو جہنم میں جاؤ۔ 10 چیزوں پر حضور نبی کریم علیہ السلام نے زور دیا، اس میں فرمایا وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، خبردار ماں باپ کی کبھی نافرمانی نہ کرنا، حتیٰ کہ اگر وہ تم کو تمہارا مال خرچ کر دینے کے لیے کہہ دے تو بھی ان کے لیے قربان کرنا، تمہارے بال بچوں کو کہیں ہماری خدمت کے لیے رکھ دو تب بھی ان کی اطاعت سے گریز کی راہ اختیار نہ کرنا فرمایا۔ اتنی تاکید نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ دیگر سوال رضوی صاحب نے کیا تھا سلیگوڑی سے، قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دکھایا جائے گا تو کیسے پہچانیں گے، وہ کون سا عمل ہے؟ دیکھیے اس میں تو سب سے پہلے بنیادی بات ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جو حقائق کے ساتھ تشریف لائے ہیں ان تمام حقائق کو ماننا آپ کی معرفت سے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی بے انتہا محبت کو دل میں بسائے رکھنا، کمال درجے کی محبت، اور کثرت سے آپ پر درود و سلام پڑھتے رہنا، اور آپ کی ہر امر میں طاعت کرنا۔ طاعت کا مطلب صرف چند امور مخصوصہ میں نہیں، ہر عمل میں جہاں بھی ہماری خواہش شرعی احکام سے متصادم نظر آ رہی، خواہش کو قربان کرنا، پیروں تلے رون دینا، اور شریعت اسلامیہ کے حکم کو اپنے لیے سرمایہ آخرت سمجھنا۔ تو اس طرح سے جو انسان زندگی بسر کرتا ہے تو قبر میں بھی الحمدللہ اس کو سعادتوں سے مالا مال کیا جاتا ہے۔ رسول رحمت علیہ السلام کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ایسا لطف و کرم کرتا ہے کہ من ربکا کے سوال میں ربی اللہ کہتا ہے، ما دینکا کے سوال میں دینی الاسلام کہتا ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم تو کہتا ہے یعنی محمد الرسول اللہ، تو اسے کہا جاتا ہے کیف دریتا، تجھے کیسے پتا چلا؟ تو وہ کہتا ہے آمنت بکتاب اللہ وصدقت بہ، میں اللہ کی کتاب پر ایمان لایا، اس پر اس کی تصدیق کیا، اس کے تقاضوں پر چلا، جس کی وجہ سے پہچان لیا۔ تو جب کہا جاتا ہے صدق عبدی کہ میرا بندہ کامیاب ہو چکا ہے، فافرشوہ من الجنتی، جنت کا بستر اس کے قبر میں بچھا دو، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کا جوڑا پہنا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، جنت کا دروازہ اس کی قبر میں کھول دو۔ جامع ترمذی میں حدیث مبارک ہے۔ تو محبت کے ساتھ اطاعت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم قبر میں پہچانیں گے بھی، اور اس کے برکات سے انشاءاللہ مالا مال بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ کالر لائن پر موجود ہیں، السلام علیکم۔ ہاں ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون کہاں سے؟ میں سکندرآباد سے بول رہا ہوں، ڈسٹرکٹ بلند شہر۔ جی بتائیے، سوال بتائیے گا۔ میرا سوال ہے جی جو عورتیں بے پردہ بازار میں جاتی ہیں اور شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ جی انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا، آپ کے سوال کا جواب جانے گا۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہے، السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، میں آصف بول رہا ہوں بامبے سے۔ جی بتائیے میرا سوال یہ تھا کہ ہلو جی بتائیے حافظ صاحب۔ میرا سوال یہ تھا کہ بی بی ماں فاطمہ زہرا ان کے سے کون سی اعمال تھی جس سے وہ جنت میں جانے والے پہلے ہی ہوں گے؟ تو مجھے یہ ایک سوال ہے، اور دوسری بات میں بولنا چاہوں گا کہ درود تاج کی اہمیت بھی ذرا بتائے تاکہ لوگ اس پہ عمل کرے اور وظیفے کی طرح اسے کرے تاکہ اسے کچھ حاصل کرے۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانے گا۔ اس دیگر سوال یہ تھا کہ کون سا عمل ہے جو قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے بچا سکتا ہے؟ قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے بچانے والا کوئی ایک مخصوص عمل نہیں بتلایا گیا ہے، جملہ اعمال صالحہ کا اہتمام ہی عذاب قبر سے بچائے گا اور جہنم میں جانے سے بچائے گا۔ البتہ خاص طور پر نبی کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ 2 ایسے گناہ ہیں جس کی وجہ سے عموماً عذاب قبر ہوتا ہے۔ فرمایا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچا کرو کیونکہ عموماً اس کی بے احتیاطی کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اور ایک ہے غیبت و چغلی کرنے سے بچو کیونکہ اس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے، کیونکہ بخاری شریف میں حدیث نبی کریم علیہ السلام کے ایک مقام سے گزر ہوا، 2 قبروں کو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ وجہ کیا ہے؟ اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ان میں سے ایک تو آدمی وہ تھا جو چغلی کرتا پھرتا تھا،
وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَا يَسْتَنزِهُ مِنَ الْبَوْلِ، دوسرا وہ تھا کہ جو پیشاب کے خطروں سے بچتا نہیں تھا، تو آپ نے دونوں کے سلسلے میں فرمایا کہ یہ عذاب میں مبتلا ہے۔ پھر آپ نے ایک درخت کی ٹہنی کھجور کی منگوائی، اس کے 2 حصے کیے، دونوں کی قبروں پہ ایک ایک کر کے گاڑ دیا، پھر فرمایا جب تک کہ یہ ہرے بھرے ہوں گے، جب تک یہ خشک نہیں ہوں گے، ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ تو الغرض نبی کریم علیہ السلام نے ہر عمل سے جو بھی جہنم کے باعث ہوں گے، یعنی گناہ کے کام ہوں گے، اسے بچنے کے لیے فرمایا وہ قبر کا عذاب کا باعث بن سکتے ہیں، مگر بطور خاص یہ چند اعمال ایسے ہیں کہ جس سے خصوصیت سے بچتے رہنا چاہیے۔ جی انشاءاللہ۔ ناظرین وقت ہو چلا ہے مختصر سے وقفے کا، آئیے چلیں وقفے کی جانب اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے کچھ سوالات ہمارے ساتھ تھے، دیکھتے ہیں کوئی کالر لائن پر موجود ہو تو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون، کہاں سے؟ میں انصاری سرفراز احمد مہاراشٹر سے بول رہا ہوں۔ سرفراز احمد صاحب مہاراشٹر سے، جی بتائیے، سوال بتائے گا۔ جی میں جاننا چاہتا ہوں وہ کون سا عمل ہے جس سے ہم جنت میں بھی جا سکیں اور دوزخ کے عذاب سے بچ سکیں؟ اور میرا دوسرا سوال ہے کہ ہم کلسرات کے وہ کون سا عمل ہے جو ہم کلسرات کے راستے پر بجلی کی طرح پار ہو جائیں؟ اچھا انشاءاللہ بتاتے ہیں، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا۔ مولانا یہ سوال کا جواب عطا فرمائیں، کون سا عمل، یہ تو ہم نے بات کی کہ جنت اور جہنم سے، جہنم کے عذاب سے بچا سکتا ہے، جنت میں لے جا سکتا ہے۔ دیگر سوال بلند شہر سے آیا تھا کہ عورتیں بے پردہ بازاروں میں یہاں وہاں گھومتی ہیں اور شوہر کی نافرمانی کرنے والی خواتین کے لیے کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں خواتین کی بڑی جماعت کو جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھا۔ تو وہ عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے ہم کو دوزخ میں آپ نے ملاحظہ فرمایا؟ ہماری خواتین کے طبقے سے تعلق رکھنے والے خواتین سے تعلق رکھنے والی جو عورتیں ہیں، طبقے خواتین کو اکثر آپ نے جو دیکھا، کیا آخر عمل ہے، کون سی اس میں بات ایسی ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ 2 کام ہے، تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، تم کثرت سے لعن تان کرتی ہو اور خاوندوں کی نافرمانی کرتی ہو۔ زندگی بھر اگر اس نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا، لیکن کبھی کوئی ایک مرتبہ بھی تمہارے مزاج کے خلاف کوئی اس کے ساتھ اگر اس نے تم سے برتاؤ کر لیا ہے تو تم یہ کہنے لگتی ہو کہ میں نے زندگی میں تمہارے پاس تو کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں ہے۔ تو خاوندوں کی معروف میں اطاعت کرنے کا گویا حکم دے دیا گیا ہے، اور جو بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہیں، چاہے خاوند کی اجازت ہو یا اجازت نہ ہو، وہ باپ کے گھر میں ہو یا خاوند کے گھر میں ہو، ہر حال میں وہ گناہگار ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسیوں کے لیے فرمایا کہ عورتیں جب بے پردہ گھر سے نکلتی ہے تو وہ ایسی اور ایسی ہے، یعنی زانیہ فرمایا کہ وہ بدکاری کرنے والی ہوتی ہے، اگرچہ کہ زنا نہیں کیا ہوگا، لیکن بے پردگی کے ساتھ نکلنے والوں کو زناکاروں کی فہرست میں رسول کریم علیہ السلام نے قرار دیا اور فرمایا المرأة عورت فإذا خرجت استشرفها الشیطان، عورت تو سراپا پردے کی چیز ہے، جب وہ بے پردہ ہو کر نکلتی ہے تو شیطان تاک جھانک شروع کرتا ہے۔ اور آج بڑا المیہ ہے ہمارے مسلم خواتین کے سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ جہاں پر انہوں نے اسلامی حدود کو پامال کیا اور اپنی اعضاء کی نمائش کرنا شروع کیا اور بے پردہ نکلنے لگ گئی، خداوند قدوس کا جو قہر آخرت میں ہوگا وہ تو ہوگا، دنیاوی اعتبار سے قہر ایسا ہوا کہ شیطانی بلائیں ان کو لپیٹ لیں، اور آج دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بلائیں ان کے ساتھ ہے، اور یہ عاملوں کے پاس، وہ حکیموں کے پاس، وہ ملاؤں کے پاس جا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ مرض اگر واقعی ہوتا تو کوئی علاج کرتا، لیکن یہ تو خدا کا قہر ہے، اس کا کون علاج کرے گا؟ اس کا تو معاملہ ایسا ہے، مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی، اس کا وہی معاملہ ہے، اللہ سے رجوع ہو کر اللہ اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے۔ تو ایسی بہنوں سے ہم کہنا چاہیں گے قیامت کا عذاب تو ہے، اللہ پاک کیا ہے، عذاب کو جو اٹھا کے وہاں رکھا ہے وہی نہیں دے رہا ہے، یہاں پر بھی مزہ چکھا رہا ہے تاکہ رجوع کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، تو اپنے اعضاء کی نمائش سے اور بے پردہ اس طرح سے نکلنے سے بچیں، کیونکہ اس طرح سے رہنے والیوں کے لیے فرمایا گیا کہ آخرت میں بڑی رسوا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نگاہ رحمت سے انہیں نہیں دیکھتا۔ خاوندوں کی نافرمانی کرنے پر کیا وعید ہے؟ وعید تو یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عورت شوہر کی نافرمانی کرتے ہوئے رات گزارتی ہے، پوری زندگی کی بات نہیں، صرف ایک رات بھی گزارتی ہے، تو اللہ کی لعنت ہے اس پر، فرمایا
فرشتوں کی لعنت ہے فرمایا، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اور اسی حالت میں اگر وہ دنیا سے جاتی ہے تو فرمایا وہ جہنم میں جاتی ہے فرمایا۔ تو جائز چیزوں میں خاوند کی اطاعت کرنا چاہیے۔ خاوند اگر خود غلط کاموں کے لیے حکم دے تو پھر وہاں قاعدہ ہے لا طاعۃ لخلق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہوگی۔ جی دیگر سوال یہ تھا کہ خلیفہ اول جنت میں سب سے پہلے جائیں گے یا عشرہ مبشرہ جو ہے جنت میں پہلے جائیں گے، کیا اس پر کس طرح سے جائیں گے؟ اور بھائی صاحب نے ایک سوال بھی کیا تھا کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں پہلے جائیں گے۔ دیکھیے یہ ساری فضیلتیں جو انہیں عطا ہوئی، سب سے پہلا تو سبب اس کا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، نبی کریم علیہ السلام کی نسبت اور آپ کا نسب کریم ہے۔ ظاہری اسباب میں ان کے اعمال بھی کچھ ایسے پاکیزہ ہیں کہ دنیا کے لیے وہ نمونہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کی تصدیق کی عقل و خرد کی بنیاد پر نہیں۔ جس وقت رسول پاک علیہ السلام معراج سے واپس آ کر سنائے کہ میں رات اللہ کی بارگاہ میں گیا، یہ سارا واقعہ کہہ سنائے، تو اس وقت کیا ہوا؟ مشرکین مکہ اعتراضات کی بوچھاڑ کرنے لگے۔ الغرض اس کے بعد حضرت صدیق اکبر سے ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا بھائی تمہارے صاحب جس کی تم ہر وقت تصدیق کرتے ہو، عجیب معاملہ ان کا ہو گیا، وہ تو ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ ناممکن ہے، کیا ایک رات کے مختصر حصے میں کوئی بیت المقدس جا کر آ سکتا ہے؟ تو کہا ممکن تو نہیں ہے۔ تو کہا پھر جب اتنی بات طے ہے تو تمہارے صاحب وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جا کر آئے، تو آپ نے کہا واللہ لئن قال لقد صدق، قسم بخدا اگر وہ فرماتے ہیں تو سچ فرماتے ہیں، انی اصدق، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو دیکھیے بلا عقل و خرد کے تقاضوں کے محض نبی کریم علیہ السلام پر اعتماد کرتے تصدیق کرنا، یہ ان کا ایسا معاملہ تھا کہ رب کریم فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما یشاءون عند ربهم ذلک جزاء المحسنین۔ تو صداقت شعار اور بلا کسی دغدغے کے انہوں نے قبول کیا، اور صحابہ کرام کی زندگیاں پوری ہر ایک کی انفرادی شانوں کے ساتھ رہے، مجتمع ان کے اندر مشترکہ یہی صفات رہے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تو جگر پارہ حبیب کبریا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا فضل اتنا کرم ان کے ساتھ کہ پوچھیے مت، ان کا دنیا سے جب پردہ کرنے کا وقت آتا ہے تو ان کی طبیعت کی حیا کی وجہ سے رب کریم کا ایسا کرم ہوتا ہے کہ سب کے لیے ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا کی بات آئی تو رب کریم خود اپنے کرم سے ان کی حیا کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے ان کی روح مبارک کو نکالا اور فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها قل یتوفاکم ملک الموت، ملک الموت تمہاری روحوں کو نکالتا ہے فرمایا، اور فرمایا اللہ بھی روح کو نکالتا ہے اپنے خاص بندوں کی۔ تو ان میں حضرت فاطمہ الزہرا کا یہ اعزاز ہے۔ اس طرح سے ہر ایک کی جدا جدا خصوصیات اور فضائل ہے۔ علامہ اسماعیل حقی نے اس واقعے کو روح البیان کے اندر ذکر کیا ہے۔ جی مفتی صاحب ایک سوال رہ جاتا ہے، پل صراط پر کیسے گزرتے ہیں؟ اس کا مختصر جواب اگر دے دیں۔ تو پل صراط پر گزرنے کے لیے سلامتی کے لیے یہی ہے کہ حضور پاک اسلام کی محبت کو دل میں بسائیں، آپ کی اطاعت کرتے ہوئے گزریں، اور رسول کریم علیہ السلام کی شفاعت پر بھی یقین رکھیں، کیونکہ جب گزر رہے ہیں پل صراط پر تو حبیب ربی سلم کی صدائیں دیتے ہوئے رب سے التجا فرمائیں گے، اور حضور پاک اسلام کی دعا کی برکت سے انشاءاللہ صراط سے گزرنا آسان ہو جائے گا۔ بہت شکریہ مولانا۔ ناظرین انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو ہمارا عنوان ہوگا دیانت داری دین کا عظیم حصہ ہے۔ جی ہاں ناظرین آپ نوٹ فرما لیں، دیانت داری دین کا عظیم حصہ ہے۔ اس موضوع پر انشاءاللہ اگلے جمعہ ہم بات کریں گے۔ بہرحال پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کے کالز کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کے ایس ایم ایس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، مفتی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، جزاک اللہ خیر فی الدارین۔ دیجیے گا اجازت اپنے میزبان محمد مظہر قادری کو اس دعا کے ساتھ کہ زندگی اور آخرت دونوں ہماری جنت بن جائیں تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔